آج ہم بلوچستان کے صحراؤں میں چھپے ایک راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ ایک مضمون لگا ہے جو کچھ عجیب و غریب میناروں کی بات کرتا ہے جنہیں مقامی لوگ ٹل کہتے ہیں۔ یہ بلوچستان کے عیسیٰ چا ڈاک علاقے میں، جو کہ ایک بہت ہی دور دراز اور خشک علاقہ ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس مضمون میں کیا کچھ چھپا ہے۔ اور یہ معاملہ اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ اس کی کہانی آپ کو کتابوں یا کسی سرکاری ریکارڈ میں نہیں ملے گی۔ اس کا سراغ صرف زمین پر بکھرے نشانات اور مقامی لوگوں کی یادوں میں ملتا ہے۔ ایک طرح کی آرکیولوجیکل جاسوسی ہے یہ۔ تو یہ ٹل آخر ہیں کیا؟ مضمون کے مطابق یہ کوئی بہت بڑی تعمیرات نہیں ہے، بلکہ کچے پتھروں اور گارے سے بنے ہوئے کوئی 10 سے 15 فٹ اونچے مینار ہیں۔ جی ہاں، اور یہ صحرا کی ہموار زمین پر میلوں دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا کوئی تحریری ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی تاریخ درج نہیں، کچھ نہیں۔ بالکل، اور جب تحریری تاریخ خاموش ہو جائے تو پھر قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی ماہرین کا خیال تھا کہ شاید یہ قدیم زمانے کی چوکیاں یا قلعے تھے جہاں سے گزرنے والے قافلوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ اچھا، کچھ نے تو انہیں پرانی قبروں کے نشان بھی سمجھا۔ تو اس بزرگ کی بات سامنے آنے سے پہلے کیا یہی سب سے مقبول نظریات تھے؟ دفاعی چوکیاں یا قبریں؟ یہ ہاں، اور یہ کافی منطقی بھی لگتا تھا اس وقت۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ساخت کسی قلعے جیسی مضبوط بالکل نہیں تھی، اور نہ ہی وہاں سے قبروں کے کوئی آثار ملے۔ تو یہ ایک پہیلی بنی رہی۔ تحقیق کرنے والے مہینوں تک ان نشانات کا مطالعہ کرتے رہے، لیکن کوئی سراغ ہاتھ ہی نہیں لگا۔ پھر راز کھلا کیسے؟ یہی کہانی میں ایک آپ سمجھیں کہ ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ تحقیق کرنے والی ٹیم نے گاؤں کے ایک بہت معمر بزرگ سے بات کی۔ جب ان سے ٹلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بس باتوں میں کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے کا ریس کورس ہے۔ کیا ریس کورس؟ جی، ایک بزرگ کی بات پر اتنی بڑی تاریخی حقیقت کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کہانی کی تصدیق کے لیے کوئی اور ثبوت بھی ملا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہی سوال تحقیق کرنے والوں کے ذہن میں بھی آیا۔ لیکن جب انہوں نے اس نظریے کو سامنے رکھ کر ٹلوں کے محل وقوع کا دوبارہ جائزہ لیا تو سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ ایک ٹل سے دوسرے ٹل کا فاصلہ تقریباً برابر تھا، اور وہ سب ایک بڑے بیضوی دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ بالکل ایک ریس ٹریک کے نشانات تھے۔ یہ مینار دراصل ریس کے آغاز، اختتام اور راستے کے موڑ کی نشاندہی کرتے تھے۔ یعنی یہ محض پتھر کے ڈھیر نہیں بلکہ ایک پورے اسٹیڈیم کا خاکہ ہے۔ واہ! بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسی ثقافت جو صحرا کے بیچوں بیچ گھوڑوں کی دوڑ کے لیے اتنا بڑا ٹریک بناتی ہے، ان کی زندگی میں گھوڑوں اور مقابلے کی کیا اہمیت ہوگی۔ یہ صرف کھیل نہیں تھا، یہ طاقت، حیثیت اور شاید بقا کی علامت بھی تھا۔ مضمون میں لکھا ہے کہ جب اس بزرگ نے یہ کہانی سنائی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ اپنے تخیل میں ان گھوڑوں کو آج بھی دوڑتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ جی، یہ ایک حیران کن دریافت ہے۔ آج وہاں نہ وہ سوار ہیں نہ گھوڑے، لیکن یہ تل خاموشی سے کھڑے اس گم شدہ ثقافت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف کتابوں اور عجائب گھروں میں نہیں لکھی ہوتی۔ بالکل، اور یہی بات اس تحقیق کو بہت اہم بناتی ہے۔ یہ ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ جب ایک چھوٹی سی تحقیق زمین پر موجود نشانات اور مقامی روایات کو جوڑ کر ایک بھولی بسری کہانی کو زندہ کر سکتی ہے، تو ہمارے ارد گرد موجود دیگر گمنام نشانات اور بزرگوں کی باتوں میں مزید کتنی ہی گمشدہ تاریخیں پوشیدہ ہوں گی جو بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ پرانے قصے اور ناقابل فراموش واقعات ایک جگہ میں سننا چاہتے ہیں تو میرے YouTube چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔